ہم نے دیکھا کہ آپ وصال کے روزے رکھ رہے ہیں، ہم نے آپ کو دیکھ کر وصال کے روزے شروع کر دیے، اور اتنی کمزوری آ گئی کہ ہم چل کر مسجد تک آ نہیں سکتے تھے، اس لیے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور مسجد میں نہیں آ سکتے۔ جب یہ کہا تو میرے آقا نے فرمایا ایکم مثلی، مجھے دیکھ کر کہ میں وصال کے روزے رکھتا ہوں اور تم نے بھی وصال کے روزے شروع کر دیے، فرمایا پہلے تو یہ بتاؤ کہ ایکم مثلی، میری مثل تم میں کون ہے؟ یہ کس سے خطاب ہے؟ یہ کون تھے جس کو حضور نے فرمایا ایکم؟ صحابہ تھے؟ تو میں پوچھتا ہوں کہ کسی صحابی نے یہ کہا کہ حضور یہ کیا فرما رہے ہو، ہم سبھی تو آپ کی مثل ہیں، آپ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں، آپ بھی کھاتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں، آپ بھی پیتے ہیں پانی، ہم بھی پیتے ہیں، ہم تو آپ کے سب آپ کی مثل ہیں۔ کیا کسی صحابی نے کہا؟ ادب سے سر چکا لی، زبانیں بند کر لی، اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ اور عرض نہ کر سکے تو میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا کہ لستو کاحد منکم، لستو کاحد منکم۔ ابو داؤد شریف دیکھو، فرمایا کہ تم سن لو، وہ تو صحابہ تو نہیں بول رہے نا ایکم مثلی، جب حضور نے پوچھا آپ نے خود ارشاد فرما دیا کہ لستو کاحد منکم، تم میں سے میں کسی کی مثل نہیں ہوں۔ اب اگر نبی پاک کے فرمان پر بھی کسی کو یقین نہ آئے اس کی اپنی قسمت ہے۔ حالانکہ صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے، سیاستہ میں موجود ہے، ابو داؤد شریف کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ لستو کاحد منکم، تم میں سے میں کسی ایک کی مثل بھی نہیں ہوں، کوئی ایک بھی میری مثل نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ فرمایا تم دنیا کے کھانے کے محتاج ہو، تم پانی کے محتاج ہو اپنی زندگی میں، اس کی بقا کے لیے کھانے اور پینے کے محتاج ہو، اور میں ابھی تو عند ربی، تم یہ دیکھتے ہو کہ میں تمہارے اندر بیٹھا ہوں، تمہارے ساتھ ہوں، حالانکہ ابھی تو عند ربی، میں تو ہر رات اپنے رب کے ہاں جا کر گزارتا ہوں، میں راتیں اپنے رب کے ہاں گزارتا ہوں۔ وہ یطعمنی ویسقینی، میں دنیا کے کھانے کا محتاج نہیں ہوں، وہ میں جہاں رات گزارتا ہوں وہی مجھے کھلا بھی دیتا ہے، پلا بھی دیتا ہے۔ تو آپ دنیا کے کھانے کے محتاج نہیں تھے نبی پاک، آپ محتاج ہیں، میں محتاج ہوں، اللہ کے پاک محبوب کھانے کے محتاج نہیں، پانی کے محتاج نہیں ہیں۔ بھائی جب کھانا نہیں تھا، پانی بھی پیدا نہیں ہوا تھا، نبی پاک کی ذات تو اس وقت بھی موجود تھی نا۔ کھانا بھی بات کی بات ہے، پانی بات کی بات ہے، ٹھیک ہے جی، یہ سب کچھ بعد میں بنا، اور اللہ کے پیارے محبوب کی ذات اور میرے آقا کا نور تو سب سے پہلے ہے۔ دنیا کے کھانے کے محتاج نہیں، ابھی تو عند ربی هو یطعمنی ویسقینی، میں تو رات اپنے رب کے ہاں گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے، پلا بھی دیتا ہے۔ لیکن بظاہر یوم خندق میں آپ نے شکم اطہر پر پتھر باندھا، کیوں؟ حکمت کیا تھی؟ رات یہ تھا کہ صحابہ کی دلجوئی، ان کی حوصلہ افزائی، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے
وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم صرف بھوکے ہیں، بظاہر یہ معلوم ہو کہ نبی پاک نے بھی کچھ نہیں کھایا، رحمت عالم نے بھی کچھ نہیں پیا، اور شکم اثر پر انہیں پتھر باندھا ہوا ہے۔ جب یہ دیکھیں گے کہ ان کے آقا نے اپنے شکم اثر پر پتھر باندھا ہوا ہے تو ان کے حوصلے اور بڑھ جائیں گے۔ ادھر حضرت جابر نے ملاحظہ کیا اور آرام سے اپنے گھر چلے گئے اور اپنی گھر والی سے جا کر کہا کہ کیا گھر میں کچھ ہے؟ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اللہ کے محبوب نے شکم اثر پر پتھر باندھا ہوا ہے اور باقی صحابہ کرام بھی بھوکے ہیں، اور اس کے باوجود حکم کی تعمیل میں لگے ہوئے ہیں، خندق کھود رہے ہیں۔ گھر میں اگر کچھ ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں حضور کی دعوت نہ کراؤں، حضور کو کھانا کھلا دیں۔ تو گھر والی نے کہا کہ ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے اور تھوڑے سے جو ہیں ان کا آٹا، ایک رحمت عالم کو دعوت دے دو اور ان کے ساتھ صرف صدیق اکبر کو دعوت دے دو۔ 2 آدمیوں کا کھانا میں تیار کر دیتی ہوں، اور رحمت عالم جب تشریف لائیں گے تو ان کو پیش کر دیں گے، وہ حضور تناول فرما لیں گے۔ ایسا کریں، آپ بکری ذبح کر دیں جو چھوٹا سا بچہ ہے، اور گوشت بنا دیں، میں آٹا گوندتی ہوں، اور آپ اللہ کے محبوب کو جا کر دعوت دے آئیں۔ آ گئے آہستہ سے، جیسے کہتے ہیں رازداری سے، قانون، نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کی اور آپ کے یار غار صدیق اکبر کی دعوت ہے، آپ قبول فرمائیں، کھانا تیار ہو رہا ہے، اور کھانا آ کر تناول فرما لیں۔ انہوں نے تو آہستہ کہا، میرے آقا نے بآواز بلند ارشاد فرما دیا کہ اے ساتھیوں، اے میرے جانثاروں، اے میرے غلاموں، تمہارے بھائی جابر نے تم سب کی دعوت کی ہے۔ اب کہاں دیکھیں 2 آدمیوں کا کھانا، اور اعلان کس کے لیے ہو رہا ہے؟ فرمایا سارے لشکر کے لیے، فرمایا تمہارے بھائی نے، تمہارے بھائی حضرت جابر نے تم سب کی دعوت کی ہے۔